أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا یحزنون. صدق اللہ العظیم. برادران کرام، اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی 62ویں آیت میں یہ فرماتی ہیں. یہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ یونس کی 62ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو ولا خوف علیہم، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی افسردہ غم زدہ ہوتے ہیں. اب ذرا اس کی تفصیل میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ متنبہ کر کے فرماتے ہیں مومنین کی کہ یاد رکھو، دیکھ لو، سمجھ لو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ولی، ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کے معنی ہیں قریب کے. اب قریب کون ہوتے ہیں؟ دوست. تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریب ترین بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اداس، مغموم، رنجیدہ ہوتے ہیں. حزن کے معنی. اب ذرا تفصیل میں جائیں. آیات کو ہمیشہ قرآن یہ بات کی تنبیہ کرتے رہتا ہے کہ اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے پس پردہ جو پیغام ہے اس کو حاصل کرو. اب اس آیت کے پیچھے یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ نہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ کسی سے وہ ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی وہ ملال کرتے ہیں. تب پہلے یہ دیکھ لی کہ اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کے قریب کون سے بندے ہیں. الحمدللہ آپ اور ہم، میں اللہ کے قریب ترین ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم کفر، شرک اور معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور اللہ کے جو منکرات ہیں
اللہ نے جن باتوں کو منع کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ہم بچتے رہیں تو ہم اللہ کے دوست ہیں الحمدللہ۔ اب یہ جو بزرگان دین ہیں جو اللہ کے بالکل قریب ترین بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان سے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم سے کوئی کرامت بظاہر نہ ہوتی ہو، لیکن اگر ہم وہ درجہ اختیار کر لیں جس کا آج کا عنوان جو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کی تفصیل آپ جو ہے ابھی سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے میں بھی وہ خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو اولیاء اللہ میں تھیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، خوف کا لفظ استعمال کیا گیا، خوف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خوف مستقبل کے بارے میں ہے۔ خوف کس بات کی نشاندہی کرتا؟ مستقبل کے بارے میں، یعنی جب ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے رہیں گے تو ہم کو آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، پل صراط پہ سے چلنا ہوگا، یہ ہوگا۔ کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے دوست، اللہ کے قریب بندے ہو جائیں گے۔ اور کسی قسم کا ان کو ملال ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے۔ یہ حزن کا تعلق، ملال کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آزمائشیں وغیرہ جو کچھ بھی کی ہیں اس کے اوپر کبھی ان کو ملال نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ جو ماضی کی بات ہے وہ اللہ کی ہمارے اوپر جو تقدیر لکھ دی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو لفظ بہ لفظ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب آج کے عنوان کے تعلق سے دیکھیے، الحمدللہ آج جو ہے شریعت انفارمیشن کی 875ویں نشست ہے جو جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر، اور آج 21 نومبر ہے۔ آج مخاطب کرنے والے ہماری جانی پہچانی پرانی شخصیت جو ہم کو ہمیشہ اپنے واضح بیان سے متنبہ کرتے رہتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، وہ ہیں جناب محمد عنایت اللہ شریف صاحب ہاشمی حسانی۔ آج کا عنوان ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات۔ میں گزارش کرتا ہوں حسانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مخاطب فرمائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، آج کا میرا عنوان ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات سے متعلق۔ سردیوں کا موسم ہے، وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں کوشش کروں گا جو میں نوٹ کر کے آیا ہوں جلد از جلد مکمل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو خطبے میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اللہ رب العزت کی نظر میں اللہ کا ولی کون ہے، ولی کے صفات کیا ہوتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے، وہ ان آیتوں میں بتایا ہے اللہ رب العزت نے۔ ولی کی پہچان یہ ہے، اب ولیوں کے بھی دیکھیے درجے ہوتے ہیں، کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، جس کا تقوی، جس کے اندر خوف اور خشیت جتنا زیادہ ہے اتنا وہ اللہ رب العزت کی نظر میں قریب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال
جیسا کہ کلاس میں سارے بچے پڑھتے ہیں اور کچھ بچے اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ایگزام ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، تو کوئی 3rd نمبر پہ آتا ہے، کوئی 2nd پہ، کوئی 1st پہ. جس کی جتنی محنت، جس کی جتنی ریاضت، اس کے ویسے نمبرات، ویسا نتیجہ. تو اولیاء اللہ کی جو پہچانت اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی ان آیتوں میں بتائی ہے، بڑی بہترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے. میں مختصر انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ربنا اللہ، جنہوں نے اپنے اللہ کو رب تسلیم کر لیا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالنہار. اور یہاں پر رب سے مراد ہے سارے جہانوں کو پالنے والا، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، تمام انسان، جنات، بشر، حیوانات، تمام مخلوقات کو پالنے والا، تمام مخلوقات کا مالک مراد ہے یہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے کہ پالنے والا، دینے والا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا وہی ہے ربنا اللہ. اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد ثم استقاموا، پوری زندگی اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جو بندہ عمل کرتے رہا، وہ بندہ ہے اللہ کا ولی. ثم استقاموا، اللہ کو رب تو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. باہر جو ہے سو کوئی آدمی نماز پڑھنے بالکل نہیں آتا، اس کو بھی پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. غیر مسلم کو پوچھو تو وہ بھی جب مصیبت میں پڑتا ہے تو دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے. آپ مسلمان کو پوچھو یا بالکل جو کبھی پوری زندگی مسجد کو نہیں آیا، ایسے بندے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کبھی اس کو نماز ہی نہیں معلوم، ویسے بندے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اس سے کافی نہیں ہوتا. اللہ کو رب تسلیم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے عقیدے کو یہ درست کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی ہماری زندگی کی ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہے. رب اس کو بولتے ہیں. رب پرورش کرنے والا، پرورش تو ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتے ہیں، پرورش بڑے بھائی بھی کرتے ہیں، پرورش کوئی بھی کرتا ہے. لیکن یہاں پر رب سے مراد انسان کی ساری حاجتوں کو پوری کرنے والا رب مراد ہے یہاں. ربنا اللہ، تو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرو اور اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ہم یہ عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ ہونے والا اللہ سے، نفع اور ضرر کا مالک اللہ رب العزت. کائنات میں جو بھی ہوتا ہے، نقصان، صحت، بیماری، ساری چیزیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اور اس عقیدے کو تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن جب اولاد کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پہ چلے جاتا ہے. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے بول دیا کہ جاؤ اس درگاہ میں جا کے، وہاں پہ ایک جھاڑ ہے، اس کے جو ہے سو طواف کرو، 7 یا 8 طواف، لڑکی کی شادی ہو جائے گی. وہاں پر لوگ جا رہے ہیں. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہاں پہ ایک بابا رہتے ہیں، اس درگاہ کے پاس جاؤ، ان سے ملو، اپنی بیٹی کو بتاؤ، انہوں جو بھی تعویذ وغیرہ دیں گے اس سے تمہاری لڑکی کی شادی ہو جائے گی. یہ عقیدے بھی ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے. اللہ کو رب تسلیم بھی کر رہے ہیں اور غیر اللہ کے اندر نفع بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں بابا کے پاس جانے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں صاحب کے پاس جانے سے یہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان، ان کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ مال سے میرا گھر بن جائے گا تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مال گھر نے بنانے والا نہیں ہے. مال آج آیا تو کل ختم ہونے والا ہے. گھر بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تب بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے چلو ہمارا گھر بن جائے گا، خاندان پل جائے گا، تو یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ سے ہٹ کر مال کے اوپر آ گیا. یہ حضرت شیخ کی تعلیمات میں سے. حضرت شیخ نے اپنے صاف الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو اس کی دوا سے مجھے شفا مل جائے گی، تو یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفع اور ضرر اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفا دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان یہ سوچ رہا ہے اپنے کمزور دماغ سے کہ فلاں کے پاس جاؤں گا تو اس کی دوا سے شفا مل جائے گی، تو شفا دوا دینے والی نہیں ہے.
دوا کے اندر شفا کی کیفیات اللہ کی مرضی پیدا کرتی ہے، دوا کے اندر صحت کی کیفیات اللہ کا حکم پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں اسی تعلیم کو عام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ مال سے سب کچھ ہونے والا ہے، بڑے بڑے عہدوں سے سب کچھ ہونے والا ہے، میں بادشاہ کے قریب بن جاؤں تو کوئی مجھے ٹچ کرنے والا نہیں، کوئی مجھے چھینے والا نہیں، میرے سارے کام بن جائیں گے، میں حکومت کروں گا، میں راج کروں گا۔ ایسے لوگوں جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت، عہدوں کی محبت، دولت کی محبت بیٹھ گئی تھی، ہوس ان کی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیمات، یہ خطبات ارشاد کیے۔ بڑے بڑے سلاطین کے سامنے، بڑے بڑے بادشاہوں، گورنروں، بڑے بڑے حکماء کے سامنے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ تم لوگ اپنے نفس کو اپنا رب تسلیم کر چکے ہو، تم لوگ اپنے دولت کے پجاری تم لوگ بن چکے ہو۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ولیوں کا ولی کہا جاتا ہے، جن کو پیروں کا پیر، سب میں بڑا پیر کہا جاتا ہے، اور واقعتاً آپ کی تعلیمات ہیں بھی ویسی، آپ کے مجاہدات ہیں بھی ویسے، آپ کا تقوی، آپ کا اللہ، آپ کے اندر اللہ کا خوف، خشیت، ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مقام آپ کو دیا۔ ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا بھی ایمان اس کے اوپر ہے، لیکن ان کی تعلیمات کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دولت کا محبت دل کے اندر آ جانا، شہرت کی محبت دل کے اندر آ جانا، یہ اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ حضرت شیخ کی تعلیمات میں سے یہ قرآن کریم کی جو آیت میں بتا رہا تھا، اسی کو واضح کرتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو تب جب یہ مر کر اللہ کے پاس جائیں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو آسمان سے فرشتے ان کے اوپر اتریں گے اور کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا۔ آج میدان محشر کا جو غم سارے لوگوں کو ستایا ہوا ہے، تکلیف سے سارے لوگ پریشان ہیں، اس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے زندگی میں، دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا تھا، تم نے ہر چیز اللہ کے سامنے رکھی تھی، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، کسی اور کے سامنے تم نے ہاتھ اور جھولی اپنی نہیں پھیلائی، کسی اور کے سامنے تم نے اپنی پیشانی نہیں رکھی، تو آج تمہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جنت کی چابیاں لے لو، اللہ رب العزت تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم شرک سے دور تھے۔ شرک سے دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مزار پہ جا کے سجدہ کر دو تو یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لو تو یہ شرک ہے، صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک دولت سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن اللہ سے ہٹ کر دولت پر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے اس بندے کے کہ دولت سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے، یہی اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ میرا رب ہے لیکن دولت سے سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ میرا رب ہے کاروبار سے سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ میرا رب ہے فلاں حکیم ڈاکٹر سے سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ میرا رب ہے فلاں درگاہ پہ جاؤں تو وہاں پہ میرا کام بننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ حضرت شیخ کی تعلیمات میں سب سے پہلا لفظ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، رخصت فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو بلا کر حضرت شیخ نے نصیحت کی، دیکھو بیٹا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، سب سے پہلی نصیحت حضرت شیخ کی، سب سے بنیادی اور سب سے پہلی نصیحت، پوری زندگی توحید کی تعلیم دیتے رہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اور جب دنیا سے گئے تو اس وقت میں اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت فرمائی، لا فاعل فی الحقیقت، حقیقت میں کوئی بھی تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے، ولا مؤثرہ، اور کسی چیز کے اندر بھی تاثیر نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کے علاوہ چھری کاٹ نہیں سکتی ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ آگ جلا نہیں سکتی ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلو گلزار ہو گئی تھی، اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے اندر اللہ کا حکم شامل ہے، اللہ کے حکم کا دخل ہے، ولا فاعل، حضرت شیخ نے یہ بھی فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ذات کرنے والی نہیں ہے، سارے کام اللہ کے یہاں بنتے ہیں۔ آپ کوئی وظیفہ لے کر کونے میں بیٹھ کر پڑھ لو اور اسی پر عقیدہ رکھو کہ کام بن جائے گا، ایسا نہیں،
اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے اندر خدا کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اور صالحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب جا کر کے آپ کا وظیفہ کام آنے والا ہے۔ گناہ تو پورے کر رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، جھوٹ تو مارکیٹ میں پورا بول رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، نماز پہ جو ہے اذان ہو رہی، نماز کے لیے کبھی اٹھتے نہیں، وظیفہ بھی پڑھتے بیٹھے ہوئے، تو یہ آپ کے وظیفے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ وظیفے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو یہ وظیفے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج سب سے پہلے المدد یا غوث اعظم بول کے حضرت شیخ کو ہی پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ حضرت شیخ ہزاروں میل دور یہاں سے جو ہے سو کہیں دوسری جگہ پر ان کا روضہ ہے، ان کا جو ہے سو مزار مقدس ہے، اور لوگ یہاں حیدرآباد میں پرانی گلیوں میں بیٹھ کر کے یہاں پہ پکار رہے ہیں المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ غوث اعظم مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسی عقیدے کو ختم کرنے کی تعلیم دی، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کام کرنے والا، مدد کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور تم پکار رہے ہو حضرت شیخ نے جو تعلیم دی ان کو ہی مدد کے لیے پکار رہے ہو، اور یہ عقیدہ بھی بنا ہوا ہے کہ حضرت شیخ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدد کے لیے اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم اپنے دل دکھے ہوئے دل سے، اپنے رنجیدہ ذہن سے، اپنے غم میں ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ، آنکھوں کی نمی کے ساتھ جب تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کہہ کر پکارو گے، تو تمہارا منہ بند ہونے سے پہلے اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا، یا تم اللہ کو پاؤ گے۔ یہ حدیث شریف کے اندر ایسا موجود ہے، اللہ کو پکارو مدد کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت غوث اعظم کو پکار رہے ہیں، کوئی یا علی مدد بول کے حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی یا حسین بول کے حضرت حسین کو پکار رہے ہیں، کوئی جو ہے سو، اور عقیدہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے مدد کے لیے۔ کہاں سے آئیں گے میرے بھائی؟ وہ گھروں میں جہاں پر جو ہے سو کوئی طہارت سے نہیں رہتا، کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے، سب جھوٹ بولنے والے، سب کی زبانوں کے اندر غیبت کا خون لگے ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کے، ان کے جنازوں کے گوشت کے ٹکڑے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے گھروں میں کیا کوئی خیر و برکت کی امید کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پکار المدد یا غوث اعظم۔ اور حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان، ان کا جو نام لیا جاتا ہے کیسی جگہوں پر، لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر انڈیا میں، ہمارے حیدرآباد میں اور بہت ساری جگہوں پر ایشیا میں، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اگر کسی زمین پر قبضہ کرنا ہے تو اس زمین پر ایک ہرا کلر کا ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں، چلا بنا دیتے ہیں، اس پہ ایک جھنڈا لگا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں المدد یا غوث اعظم۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ زمین پہ آ کے قبضہ کرے، گورنمنٹ بھی وہ زمین پہ نہیں آتی۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت شیخ کی مدد ہے۔ حضرت شیخ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو بھی جب مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ مینا کے میدان کا واقعہ مشہور ہے، میرے پاس وقت کم ہے، مینا کے میدان کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کنکریوں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر، کنکریاں چھپ رہی ہیں پیشانی کو، رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری بخشش کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہ اپنے غضب سے بچا، اللہ اپنے قہر سے بچا، مجھے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے۔ ان کی پکار کو دیکھ کر، ان کی آوازوں کو دیکھ کر مینا کے اندر موجود جتنے حاجی تھے سب لوگ جمع ہو گئے، سب لوگوں نے اپنی دعائیں چھوڑ دی، اور اس بندے کو دیکھا کہ یہ بندہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، مٹی کے اوپر ان کی پیشانی ہے، کنکر چھپ رہے ہیں، ہاتھوں میں کنکر دھسے ہوئے ہیں، گھٹنے میں کنکر دھسے ہوئے ہیں، اور بڑی لجاجت اور تڑپ کے ساتھ، تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ یہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ان کی دعا میں شامل ہو گئے، اور سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ اتنی تڑپ سے یہ بندہ پکار رہا ہے، ان کی دعا قبول کر لے اللہ، ان کی دعا قبول کر لے اللہ۔ سارے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آخر یہ بندہ کون ہے جو اتنی تڑپ سے اللہ کو پکار رہا ہے، تو جب حضرت شیخ نے اپنا سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم حضرت شیخ سے، ہمارے لوگ، ہم نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فاسد العقیدہ، جن کو نہ دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ قرآن کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ عقیدہ معلوم ہے، نہ اللہ رب العزت سے کے بارے میں، ہماری جو توحید کا عقیدہ جو ہوتا ہے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ ایسے لوگ پکار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ مسلمان، جو کبھی نماز نہیں پڑھنے والے، نشے کے عادی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھنے والے، یہ گانجے کے عادی ہوتے ہیں، یہ قسم قسم کے لوگ،
ان کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، ان کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ان کو 2-4 چیزیں گنتی کی معلوم ہوتی ہیں کہ ربیع الاول اگر آ جائے تو جشن منانا اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور ربیع الثانی اگر آ جائے تو حضرت شیخ کے نام پر فاتحہ پڑھنا اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور حضرت شیخ کے نام سے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کی دعوت کر دے دینا، یہی اسلام ہے، یہی سب سے بڑا تقاضا یہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت شیخ نے پوری زندگی کیسے گزاری تھی، حضرت شیخ کا بچپن کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، مشہور واقعہ ہے، اور حضرت شیخ کی پیدائش سے پہلے ان کی والد گرامی اور والد محترمہ کا جو واقعہ ہے، ایک سیب کا واقعہ، جو سیب جو ہے دریا میں بہہ گیا تھا، حضرت شیخ کے والد اس کو اٹھا کر کھا لیے تھے، روزے کی حالت میں تھے، بڑے پریشان تھے۔ اس کے بعد ان کو خدا کا خوف ستایا کہ بھائی میں نے کس کا سیب اٹھا کر کھا لیا۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے وہ دریا میں بہتا ہوا سیب سامنے آ گیا تو اٹھا کر کھا لیا۔ واقعات لمبے واقعات ہر کوئی سناتا ہے، اس کو کرامت کے طور پر سناتے ہیں، لیکن اس واقعے کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے حضرت شیخ کے والد محترم کے اندر خدا کا خوف کتنا تھا۔ کسی ایک کا بہتا ہوا سیب، نیچے پڑا ہوا سیب بھی اگر اٹھا کے کھا لیے تو ان کے اندر خدا کا خوف ایسا ستایا کہ آ کر کے ان سے معافی مانگی، ان کی غلامی کی 10-12 سال تک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گا، جب جا کر کے میں تمہاری یہ غلطی معاف کروں گا۔ تو ان کی بیٹی سے شادی بھی کی، ان کی بیٹی کو دیکھا نہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا، شرط رکھی تھی کہ میری بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، معذور فلاں فلاں ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان سے شادی بھی کی، تب جا کر کے ان دونوں سے پیدا ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ معلوم یہ ہوا اولاد اگر نیک چاہتے ہو تو ماں باپ کے دل کے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہن کی پراپرٹی کھا کے بیٹھ گئے اور خانہ کعبہ کو جا کے دعا کر رہے کہ اللہ نیک اولاد دے۔ بھائیوں کی، چھوٹے بھائیوں کی پراپرٹی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں کہ اللہ نیک اولاد دے، نیک اولاد دے۔ کہاں سے ملنے والی نیک اولاد؟ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں باپ جو ہے سو پتہ نہیں کیسی خراب حالت میں کون سے گھونسلے کے اندر جا کر رہ رہے ہیں۔ ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، پرورش، ان کے پرورش کی فکر نہیں، ان کی دیکھ بھال کی فکر نہیں، ان کی دوا ڈوری کی فکر نہیں، ان کی خدمت کی فکر نہیں، جس کی خدمت میں اللہ رب العزت خوشی کا اعلان فرماتا ہے، ان کی خدمت کے بارے میں سوچتے کچھ بھی نہیں، اور مدینۃ المنورہ جا کر، ریاض الجنہ میں جا کر اپنا سجدے میں سر رکھ کے رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، میں جنت کے ٹکڑے میں آ گیا، میری دعا قبول کر لے۔ سارے لوگوں کی حق تلفی تو کر دی، لوگوں کے حقوق مار دیے، لوگوں کے پراپرٹیاں ہڑپ لی، لوگوں کے جو ہے سو کاروبار میں نقصان کر دیا، کاروبار میں لوگوں کو ہاتھ دے دیا۔ بولتے ہیں نا، 4 دوست مل کر کے کاروبار کیے تھے، زیادہ منافع آ رہا تو ایک دوست کو بیچ میں سے نکال دیا۔ یہ دھوکے بازیاں سارے ہیں، ساری دھوکے بازیاں کرنے کے باوجود پھر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اللہ جو ہے سو ہماری اس گڑ گڑانے کو قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت شیخ کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت شیخ کی تعلیمات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کے حقوق ادا کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، برائیوں سے بچو، دنیا کو دل کے اندر جگہ نہ دو۔ دنیا جیب میں ہے کافی ہے، دنیا گھر میں کچھ جمع کر کے رکھی ہے کافی ہے، لیکن دنیا کو دل کے اندر جگہ نہ دو۔ یہ حضرت شیخ کی تعلیمات ہے، ان کے فرمودات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دنیا کو دل کے اندر جگہ نہ دو۔ آج ہمارے دل کے اندر ساری دنیا کی ہوس پرستی، دنیا کی خواہشات، مال دولت کی خواہشات، اسی سے سب کچھ ہونے والا ہے، سب ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ثانوی درجے میں ہے، دوسرے درجے میں ہے، یا بالکل ہی نہیں ہے بعض لوگوں کے اندر۔ اور حضرت شیخ کی تعلیمات، ان کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس بارے میں کسی کو نہیں معلوم، کوئی ان کی تعلیمات کے بارے میں بتانے والا نہیں ہے۔ حضرت شیخ کی تعلیمات کیسی تھی، ان کے بچپن کیسا تھا، ان کے ماں باپ کیسے تھے، ان کے ماں باپ کے دل کے اندر تقویٰ کیسا تھا، ان کے ماں باپ کے دل کے اندر زہد کیسا تھا، ان کے ماں باپ کے دل کے اندر خدا کا خوف کیسا تھا، خشیت کیسی تھی، وہ لوگ کیسی زندگی انہوں نے، زہد و تقویٰ کی کیسی زندگی انہوں نے گزاری، یہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ بس معلوم ہے تو 2-4 ایسے واقعات جن کا کسی کتابوں کے اندر، روایتوں کے اندر بات ہی نہیں ملتی، مضبوط دلیل ہی نہیں ملتی، ایسے معجزات اور ایسے جو کرامت کہہ کے واقعات سنا دیے جاتے ہیں کہ مرغی کے اندر چھو بول دیا تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگی، ایسے عجیب واقعات
حضرت شیخ کی طرف منسوب کر کے سنا دیے جاتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ مدد کے لیے آتے ہیں، یا ان کی حضرت شیخ کے نام سے 11ویں کرو تو سال بھر تک، اگلی 11ویں تک گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ ایسا بھی عقیدہ ہے لوگوں کا، حضرت شیخ کے نام سے 11ویں شریف کرو تو اگلے سال تک برکت آتی ہے، اس کے بعد تم نماز نہیں پڑھ دو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے بعد تم جو ہے روزہ نہ رکھو کوئی پوچھنے والا نہیں، تم رمضان میں شراب پیو نشہ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر خدا کی قسم اللہ رب العزت حضرت شیخ کو پھر ہمارے سامنے اگر آج بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، اور ہمارے لوگوں کے جو عقیدے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے عقیدے حضرت شیخ کے بارے میں ان کو معلوم ہو جائے، تو خدا کی قسم تکلیف کے مارے وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے، نظر کی رحمت تو ڈالنا دور کی بات، تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بد عقیدگی کا شکار ہیں ہم لوگ، اتنے گندے ہمارے عقیدے ہیں، اتنے خراب عقیدے۔ جو عقیدہ انسان کا صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ عقیدہ ہمارے لوگوں نے حضرت شیخ سے جوڑ دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ ہماری بلائیں ٹالنے والے، مصیبتیں ٹالنے والے، بیماریاں دور کرنے والے، اور جگہ جگہ پر حضرت ان کے نام سے چلے بنا دیے جاتے ہیں۔ کہاں پہ بنائے جاتے ہیں؟ جہاں پر زمین قبضہ کرنا ہو، حضرت شیخ کے نام سے چلہ بنا دیا جاتا ہے، جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ جہاں پر روڈ وائڈنگ میں آپ کی زمین جا رہی ہو، وہاں پر حضرت شیخ کے نام سے چلہ بنا دیا جاتا ہے، جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ جہاں پر پڑوسی آپ کو ستا رہا ہے، وہاں پر جو ہے تو حضرت شیخ کے نام سے چلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ حضرت شیخ کا نام ان کی نظروں میں اتنا، حضرت شیخ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی تعلیمات آپ پڑھو، خدا کی قسم دل کے اندر سے ساری دنیا کی خواہشات مر جائیں گی ہمارے اندر سے، ایسی ایسی حضرت شیخ کی تعلیمات ہے۔ ان کے نام کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا کہ یہاں پہ سارے لوگ آ کے یہاں پہ کچرا ڈال رہے ہیں، سارے لوگ آ کے یہاں پہ گندگی ڈال رہے ہیں، سارے لوگ آ کے یہاں پر کوئی پیشاب کر رہا، کوئی گندی چیزیں لا کے ڈال دے رہا، تو اس کو ایک بار صاف کر دے کے وہاں پہ ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، حضرت شیخ غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ان کا نام لکھ دیا جاتا تاکہ لوگ گندگی نہ ڈالیں۔ دیکھیے لوگوں کا ذہن دیکھیے کیسا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پیشاب کرنے سے منع کروانا ہے تو حضرت شیخ کا نام لکھ دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی اللہ والی شخصیت ہے، کتنے بڑے متقی تہجد گزار، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کا نام ایسے کچروں کی جگہ پہ لکھ دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لوگ کچرا نہ ڈالیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں سنی بھی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ شہر گھوم پھر کر کے دیکھ سکتے ہیں، لوگ زمین ہڑپنے کے لیے، کچروں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، گندی جگہ کو پاک کرنے کے لیے وہاں پر حضرت شیخ کا نام لکھ دے رہے اور یہ سمجھ رہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر زور زور سے ان کی شان میں کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، ان کے شان میں عقیدت میں کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ چاہتے ہی حضرت شیخ کو یاد کرنا تو آپ جو ہے سورہ یاسین پڑھیے، آپ جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں پڑھیے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اس کے ایک ایک حرف کا ثواب حضرت شیخ کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما اللہ، ان کے حق میں دعا کیجئے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مانگ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیخ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے۔ تو آپ کو پکارنا ہو تو شیخ کو نہیں، حضرت علی کو نہیں، امام حسین کو نہیں، آپ کو پکارنا ہے تو اللہ کو پکاریے جو ساری پکاروں کا جواب دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت پڑی، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ انہوں نے کیا حضرت شیخ کو پکارا تھا؟ انہوں نے کیا حضرت علی داماد رسول کو پکارا تھا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، پلکیں گر چکی تھی، بال پک چکے تھے، داڑھ کمزور ہو چکے تھے، ہڈیوں کے اندر بوسیدگی آ گئی تھی۔ قرآن کریم سورہ مریم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، بڑھاپے کی عمر میں پکارا تو اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جب اولاد کی ضرورت پڑی، انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد بھیج دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبی عمر تک ایک بہت بڑی شدت کی بیماری کے اندر مبتلا تھے،
انہوں نے کس کو پکارا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور یہاں تک کہ امام الانبیاء سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب پریشانی آئی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر بلک کر معصوم بچے کی طرح سسک کر انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہ نے ان کے لیے بھی مدد بھیجی. حضرت نوح کے لیے مدد بھیجنے والا اللہ، زکریا کے لیے مدد بھیجنے والا اللہ، حضرت یونس کے لیے مدد بھیجنے والا اللہ. سب لوگوں نے اللہ کو پکارا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. پھر ہم کیا ہیں میرے بھائی؟ حضرت امام الانبیاء بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، راتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، دن میں اللہ کو پکارتے ہیں، دعاؤں میں اللہ کو پکارتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں. اگر کوئی تکلیف پہنچا دے، مار دے، ظلم کر دے، تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں دعائیں موجود ہے. ہر دعا کے اندر ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہیں. ہر دعا میں انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہم انی یا ربی یا غیاث المستغیثین، ربی 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 کہہ کر اللہ کو پکارا اور سکھایا امت کو اللہ کو پکارنے کے لیے. اگر یہ امت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتی ہے تو وہ عقیدہ توحید سے ہٹ جاتی ہے. سمجھو کہ وہ شرک کر رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کسی انسان کے اندر اللہ کی صفات آ گئی ہے. اس بات کو وہ بندہ تسلیم کر رہا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے. بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی ہم کسی پیر مرشد کو نہیں پکارتے، ہم ان کی مزار پہ جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں. تو بھائی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں بیٹھ کر بھی پکار سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے بڑے اولیاء اللہ کی مزارات پہ نہ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. آپ وہیں پر جا کر اگر پکاریں گے تو دیکھنے والا کیا سوچیں گا؟ لوگوں کا عقیدہ تو ایسا بن گیا، بچی کی شادی نہیں ہوتی تو فلاں ولی اللہ کے مزار پہ جا کے طواف کرا دو، وہاں جھاڑ کو لے جا کے 2 دن بند دو، رات میں 1 دن 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے بند دو. کسی کی زبان خراب ہو گئی، وہاں پہ شکر ڈال کے اس کی زبان سے چٹا دو. کسی کا جو ہے سو رشتہ نہیں لگ رہا، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ مزارات پہ سارے عقیدے بننے والے. ایسا ہرگز نہیں ہے. حضرت شیخ کی تعلیمات میں سے ہے لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہر چیز میں اللہ کے حکم سے ہی تاثیر پیدا ہوتی ہے. ہمارے شہر کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہے. آپ کسی ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نال نظر آئے گی، گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے نا وہ نال نظر آئے گی. کسی ہوٹل میں جائیں گے، کسی دکان میں جائیں گے تو وہاں پر جو ہے سو کوئی چارٹ لگے ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر المدد یا غوث اعظم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں، الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض دکانوں میں جائیں گے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی پپائی آپ کو نظر آئے گی. بعض دکانوں کے اندر جائیں گے کانٹے والی سوکھی لکڑی آپ کو نظر آئیں گی. لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے یہ جو چیزیں لٹکا رہے نا، پپائی ہے یا پھر جو ہے سو کیا بولتے ہیں اس کو نال ہے یا کانٹی کی لکڑی ہے یا کوئی حروف مقطعات جس کو بولتے ہیں الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد، اس کو لگا دینے سے دکان چلتی، دکان میں برکت ہی برکت آتی. یہ بالکل غلط ہے. دکان میں برکت کب آئے گی؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت شیخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آج کل تو ایسے پیر بھی دنیا کے اندر موجود ہے جو لوگوں کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ بانٹ لیتے پھر رہے ہیں کہ بھائی تم میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، یہ کام کر لو، تمہاری مغفرت، تمہاری بخشش. آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تو میرے نام کا یہ فلانا کچھ آتا، وہ ایک چارٹ دے دیتے، وہ لکھ جا کے ابا کے ہاتھ میں رکھ دو، اسی کے ساتھ ان کو کر دو. سلسلے چشتیہ تمہاری مغفرت کا دعویٰ کرتا ہے، سلسلے خادریہ فلاں فلاں. ایسے بھی جعلی پیر دنیا کے اندر آ گئے ہیں. حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ سب سے بڑا مشن یہی تھا، یہ جاہل پیروں کو لات مار کے ہٹانا، یہ جاہل پیروں کو دنیا سے ہٹانا. جاہل پیروں کے زمانے میں حضرت پیر کو بھیجا گیا اور پیروں کا پیر بنا کے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جعلی پیروں کو یہ آ کر کے ہٹائیں. لوگوں کے اوپر چھو کرتے ہی ہاتھ میں کھجور آ گئے، یوں کرتے ہی ہاتھ میں جو ہے سو کاجو آ گئے. لوگوں کے اندر ہاتھ میں کاڑی لے کے یوں پڑھ کے پھونک دیا تو اس کے اندر جو ہے سو وہ تسبیح کے دانے کی طرح بدل گیا، پتھر کے اندر کلر بدل گیا. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے، جادو کہیں گے اس کو، نظر کا دھوکہ یا جادو کہتے ہیں اس کو. یہ بتا کر کے لوگوں کو خائل کرا کر کے پردے کے پیچھے ہاتھ ڈالے، نکال کے کھجور ہاتھ میں رکھ دیے، ادھر پردے کے پیچھے ہاتھ ڈالے، نکال کے زمزم ہاتھ میں رکھ دیے. اب لوگ ان کے قدم چوم رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں. سارا شرک شرک شرک. اسی شرک کے خلاف
جب یہ جعلی پیر دنیا کے اندر بہت پھیل گئے تھے تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک خالص توحید پرست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ جاہل پیروں کا دھندا ختم کرے، اور آج پھر وہی ہو رہا ہے، پھر ایسے ہی پیر بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اللہ والے بڑے بڑے نیک علماء موجود ہیں، ان کے سامنے جائیے، آپ جو ہے سو ملاقات کریے، اپنے حالات رکھیے، اپنے گناہ اگر ہو سکتا ہے تو کسی پیپر پہ لکھ کے دیجئے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، میں کس طرح بچوں، نماز کی پابندی نہیں ہوتی تو کس طرح کروں، میرے اندر غلط خیالات آتے ہیں تو میں کیا کروں، یہ ساری چیزیں آپ کسی بڑے عالم دین اللہ والے سے مل سکتے ہیں۔ وہ آپ کو کچھ وظائف بتائیں گے کہ بھئی نماز کے بعد اللہ کو اتنی بار پکار لو، فجر میں اٹھ کر اللہ کو اتنی بار پکار لو۔ پوری زندگی میں تہجد نہیں چھوڑنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ان کے ماننے والے آج لوگ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے جمعے کے علاوہ، جمعے کو بھی نہیں آتے، بعض لوگ ایسے ہیں جمعے کو بھی نہیں آتے، اور جب 11ویں کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے دھوم دھام کے ساتھ، پورے باجے کے ساتھ، پورے بینڈ کے ساتھ 11ویں شریف کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت شیخ کی جو ہے سو پورا حق ادا کر دیا ہے۔ کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حضرت خالی میں سنا دیتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت شیخ کی نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھنے والے سمجھ جائیے۔ دوسری چیز حضرت شیخ نے فرمایا، خالق کے سامنے تمام مخلوق عاجز ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ حضرت شیخ کی نصیحت ہے، اصل موت مر جانا نہیں ہے، اصل موت حکم الہی سے منہ موڑنا ہے، اللہ کے حکم سے دور بھاگنا اصل موت ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ زندہ بھی ہے تو اللہ کی نظر میں مردہ ہے، ایسا سمجھیے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، رضا برخضا، مصیبت میں بھی اللہ سے راضی رہو، خوشی میں بھی اللہ سے راضی رہو، تنگ دستی میں بھی اللہ سے راضی رہو، فقیری اور محتاجگی، بیماری، ہر وقت میں خوشحالی، ہر چیز میں اللہ سے راضی رہو، غلو مت کرو، اللہ کے دیا ہوا بیجا اسراف مت کرو، یہ حضرت شیخ کا حکم ہے۔ اور آخری دو نصیحتیں ہیں، ایک نصیحت نفس کی مخالفت کرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، دنیا کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے گندے خیالات کی طرف جہاد کرے، دنیا کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے بچائے، دنیا کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو کانوں کو غلط سننے سے بچائے، زبان کو گندے بول سے بچائے، زبان کو کسی کا دل توڑنے سے بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، گالیوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، نشے سے بچائے، ہر قسم کے گناہ سے زبان کو بچائے۔ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو ہاتھ کو گناہ سے روکے، نفس کو گناہ سے روکے۔ یہ میری نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امت کو نصیحت ہے۔ اور آخری بات حضرت شیخ نے فرمایا، وہی جملہ ہے جو شروع میں نے پڑھا تھا، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کرنے دھرنے والی ذات حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، اور جو ہے سو کسی چیز کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، نہ کسی وظیفے میں، نہ کسی پلیتے میں، نہ کسی نال میں، نہ کسی پپائی میں، نہ کسی لکڑی میں، نہ کسی مرشد کے دیے ہوئے تعویذ میں، تاثیر کسی کے اندر نہیں ہوتی، تاثیر محض اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جو بندہ ان عقیدوں پر مضبوطی کے ساتھ رہے گا، وہ بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو پوری استقامت کے ساتھ اپنا رب تسلیم کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کو ہی اپنا رب تسلیم کرے گا، تتنزل علیہم الملائکۃ، کل قیامت کے دن فرشتے اتر کے اس کو تسلی دیں گے کہ بھائی میدان محشر میں آپ کے ساتھ غلط یا برا نہیں ہوگا، آپ غم مت کھائیے، آپ جو ہے سو ٹینشن مت لیجئے، اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے۔ آخر میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آگے چلیے، آگے تمہارے لیے جنت تیار ہے، جنت میں ہر تمہاری خواہش کے مطابق ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارا دل چاہتا تھا۔ دنیا کے اندر شراب پینے کو دل چاہتا تھا، دنیا کے اندر جو ہے سو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو دل چاہتا تھا، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل کو، تمہارے نفس کو، تمہاری خواہشات کو جو بھی چیزیں پسند ہیں وہ اللہ نے رکھی ہے۔ چلو آگے چل کے ان فرشتوں کو لے جائیں گے، ان بندوں کو لے جائیں گے فرشتے، اور اللہ رب العزت کہے گا نحن اولیاؤکم، جب تمہارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، نحن اولیاؤکم، تو تم لوگ ہمارے ولی ہو۔ یہ آیت بتانا تھا، جب تمہارا عقیدہ تسلیم درست ہو گیا، حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طور طریق کے مطابق تمہارا عقیدہ درست ہو گیا، تب اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، تم لوگ ہمارے ولی ہو، تم لوگ ہمارے دوست ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات،
یہ جو اعلامیے چھپے تھے جس کا آخری آئٹم رہ گیا ہے یہ ہے چہارشنبہ 23 نومبر علامہ اقبال اور مولانا آزاد کا تقابلی مطالعہ. یہ اتنا دلچسپ عنوان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کم از کم ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نہ تو علامہ اقبال کے تعلیمات یا ان کی شخصیت سے واقفیت ہے اور نہ ہی مولانا آزاد کا کوئی ان کے پاس اسٹیمیٹ ہے، درجہ ہے، مقام ہے، کچھ نہیں ہے. جناب محمد ضیاء الدین نیر مخاطب کر رہے ہیں 23 نومبر کو. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ یعنی 23 نومبر کو اپنے ساتھ کم از کم ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیں یا اپنے مساجد میں اعلان کریں اور خواہش کریں کہ شرکت کریں. دوسرے یہ کہ ایک اشاعت کے لیے جا رہا ہے یہ اعلان، مجھے آپ ہی ہاتھ میں تھمایا گیا ہے. ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی کی تصانیف قوت تعلیم، افکار و نظریات، اور گاندھی جی اردو ادبائے شعراء کی نظر میں پر تلنگانہ اردو اکیڈمی کا ایوارڈ. اس زمن میں موصوف کا تہنیتی پروگرام کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ سانچے توپ گن فاؤنڈری حیدرآباد میں بتاریخ 23 نومبر 2022 بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر منعقد ہوگا. مذکورہ پروگرام ہفتہ واری محفل اقبال شناسی کی نشست کے اختتام پر منعقد ہوگا. احباب اور بھائی خان سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. دعا فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رات کے اندھیرے دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان سب کی تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی بخشش فرما، ان پر رحمت نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری اور مرض میں مبتلا ہے. ہر بندے کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ جائز خواہش ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہے. اے اللہ تمام کی دلوں کی مرادوں کو جاننے والے پروردگار سب کی جائز خواہشات کو تکمیل تک پہنچا دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو حلال روزگار کے لیے متلاشی ہیں اللہ ان کو حلال روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو حلال روزگار سے لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی آمدنیوں میں برکت نصیب فرما. گھروں کے اندر سکون اور خیر و برکت نصیب فرما. ہمارے گھروں کے بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، بچیوں میں، تمام کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات کی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ باطل کا خاتمہ فرما. اے اللہ جو باطل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوششیں کر رہا ہے، دن بدن روزانہ کچھ نہ کچھ اسلام کے خلاف کوشش کی جاتی ہے اور اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اے اللہ ان تمام باطل کو ختم فرما، ان کے ارادوں کو ختم فرما. مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو عفت اور عصمت کی حفاظت فرما. جو کچھ مانگا گیا ہے وہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.